اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایود آیا پسند کرے گا احدکم آپ میں سے ایک بندہ ان کہ تکونو ہو لہو اس کے لیے جنتن ایک باغ من نخیل کھجور سے و اعنابر اور انگور سے جن سے انگور سے اس کے لیے ایک باغ ہو اور جن سے نخیل یعنی کھجور سے اس کا ایک باغ ہو، یعنی ایک باغ کھجور کا ہو ایک باغ انگور کا ہو، تجری بہتی ہو من تحتہا ان باغ کے نیچے، من تحتہا تحت یعنی نیچے، تحتہا نیچے ان باغ کے بہتی ہو الانہار نہریں، نہر کی جمع انہار، الانہار نہریں بہتی ہوں، لہو اس انسان کے لیے فیہا اس باغ میں من کل ثمرات ہر قسم کا پھل ہو، انگور کے اور کھجور کے باغ ہوں اور ان کا انگور اور کھجور کے باغ میں ہر قسم کے میوجات وہ موجود ہو، یعنی دوسرے جو ہیں پھلوں کے وہ درخت بھی موجود ہو، لہو اس انسان کے لیے فیہا ان باغ میں من کل ثمرات ہر قسم کا میوہ ہو، ثمر جمع ثمرات میوے، ہر قسم کے میوے ان باغ میں موجود ہو، وَأَصَابَهُ اور پہنچے اس انسان کو الکبر بڑھاپا، فَأَصَابَ پس پہنچے وَأَصَابَهُ پس پہنچے اس انسان کو الکبر بڑھاپا یعنی بڑھاپے کی عمر اس پر آ جائے، وَلَهُ اور اس انسان کے لیے ذریۃ اولاد ہو، ذریت اولاد کو کہا جاتا ہے، ذریۃ اولاد ہو، ضعفاء کمزور، ضعیف کی جمع ضعفاء کمزور اولاد ہوں، فَأَصَابَهَا پس پہنچے ان باغوں کو، فَأَصَابَهَا پس پہنچے ان باغ کو اعصار وہ تیز ہوا، اصل میں اعصار اس ہوا کو، اس تیز ہوا کو کہا جاتا ہے جو اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے جو کنکریاں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے جو پتھر ہوتے ہیں ان کو وہ تیزی کی وجہ سے اٹھا لیتا ہے، تو یہاں اعصار وہ تیز ہوا جسے اردو میں بگولا کہا جاتا ہے۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں بگولا میں جو ہوا گھومتی ہے وہ اپنے ساتھ کنکریوں کو اور دوسری اشیاء کو اٹھا لیتی ہے، تو فرماتے ہیں فَأَصَابَهَا پس پہنچے ان باغ کو اعصار بگولا وہ تیز ہوا، وہ بگولا فیہ اس بگولے میں نار آگ ہو، آگ، فاحترقت پس جل جائے وہ باغ، فاحترقت وہ باغ جل جائے، کھجور کے باغ جو ہیں، اس طرح انگور کے باغ اور ان باغوں میں جو تمام میوجات ہیں ان تمام میوجات کے درخت فاحترقت پس وہ جل جائیں اس بگولے کی وجہ سے، اس بگولے میں جو آگ ہے اس آگ کی وجہ سے وہ جل جائے، تو کوئی انسان یہ چاہے گا، یقیناً یہ نہیں چاہے گا کوئی انسان کہ بالکل
بڑھاپا آ جائے، اس کے اولاد کمزور ہیں، اولاد جو ہے کمانے کے لائق نہیں ہے، اور اس کا سارا دار و مدار ان باغ پر ہے، کھجور کے باغ ہیں یا ایک ہی باغ میں کھجور اور اس طرح بڑا باغ ہے، انگور ہیں اور اس طرح اور میوہ جات ہیں، اور اس انسان کا سارا دار و مدار جو ہے اس باغ پر ہے، اور اس کے اولاد بھی جو ہیں کمزور ہیں اور خود بڑھاپے کا شکار ہے، تو آیا وہ انسان یہ چاہے گا کہ ایک آگ آ جائے اور سارا جو باغ ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے؟ تو یقیناً وہ نہیں چاہے گا۔ اس وقت اس کو ضرورت ہے اس باغ کی، کیونکہ خود کمانے کے لائق نہیں، بوڑھا ہو گیا ہے، تجارت نہیں کر سکتا، اس کا سارا دار و مدار کھانے پینے کا وہ اس باغ پر ہے، بچے بھی کمانے کے لائق نہیں ہیں، تو اس انسان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل وہ باغ ہی ہے۔ اس انسان کو ضرورت اس باغ کی ہے، اور باغ بھی جل جائے تو وہ انسان کیا کرے گا؟ کذالک، اس طرح یبین اللہ، بیان فرماتے ہیں اللہ جل شانہ، لکم، آپ کو، اے لوگو، الآیات، قرآنی آیات جو ہیں، الآیات یا آیات سے مراد جو نشانیاں ہیں، اس طرح اللہ جل شانہ نشانیاں، واقعات یا آیات، قرآنی آیات، یہ آپ سب مراد لے سکتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ جل شانہ واضح فرماتے ہیں، لکم، آپ کے لیے، الآیات، نشانیاں یا الآیات، قرآنی آیات، لعلکم، تاکہ آپ تتفکرون، غور اور فکر کریں، تو اللہ جل شانہ یہاں فرماتے ہیں کہ اس طرح پہلے مثال دیتے ہیں، پھر فرماتے ہیں آپ غور اور فکر کریں ان مثالوں میں۔ تو روز قیامت بھی یہی ہوگا۔ روز قیامت ایک مسلمان کو، ایک انسان کو ضرورت ہوگا نیکیوں کا، اس کا ذہن یہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ کی راہ میں جو میں نے صدقات اور خیرات دیے ہیں دنیا میں اللہ جل شانہ اسے قبول فرمائیں گے، اس سے راضی ہوں گے، اور اسی وجہ سے مجھے کامیاب فرمائیں گے، مجھے جہنم سے جو ہے آزاد فرمائیں گے۔ اب یہی انسان قیامت میں، چونکہ قیامت جو ہے وہاں صرف جزا اور سزا ہے، دار العمل نہیں، صرف دار الجزا ہے، دار العمل تو دنیا ہے۔ دنیا میں انسان عمل کرتا ہے، نیکی پر اللہ جل شانہ اجر دیتے ہیں، گناہ پر اللہ جل شانہ مواخذہ فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن پھر عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو وہ دار الجزا ہے۔ انسان جب دار الجزا میں پہنچے گا قیامت کے دن، تو اس کے لیے سب سے اہمیت ان اعمال کا ہوگا جو انہوں نے اللہ جل شانہ کی راہ میں جو صدقات دیے ہیں۔ اب انہوں نے صدقہ دی ہے، اس دنیا میں خیرات کیے ہیں، مال دی ہے، اگر اس نے دکھلاوے کے لیے دیے ہیں یا من اور عزا دینے کے بعد احسان جتلایا ہے، سائل پر احسان جتلایا ہے، یا اس کو تکلیف دی ہے، تو انسان کی جو صدقات کے بعد احسان جتلانا، تکلیف دینا اور ریا کرنا، یہ آگ کی مثال ہے۔ اس آگ کی وجہ سے اس کے سارے اعمال جو ہیں، خیرات اور صدقات جل جائیں گے۔ جس طرح اللہ جل شانہ مثال فرماتے ہیں، ایک انسان ہے، بڑھاپا اس پر بڑھاپا آ گیا ہے، اس کا زبردست قسم کا ایک باغ ہے، انگور، کھجور اور دیگر میوہ جات اس باغ میں موجود ہیں، اور اس کے نیچے پانی کا بھی بہتاب ہے، اور وہ پانی وہ نہر کی صورت میں وہ بہتی ہیں ان باغوں کے نیچے، اس کا سارا دار و مدار اس باغ پر ہے، اور اس کے اولاد جو ہیں کمزور ہیں، تو اس بندے کا جو ہے
سارا اعتماد جو ہے اس باغ پر ہے کہ خود میں نہیں کما سکتا، بچے بھی کمزور ہیں، اس باغ کی وجہ سے ہم جو ہیں بھوک اور اس طرح دیگر جو ضرورتیں ہیں، دیگر جو مشکلات ہیں اس سے ہم بچ جائیں گے، میوہ خود بھی کھائیں گے میوجات سے، اور ان کو بیچ کر تمام ضروریات ہم پورے کریں گے۔ تو اس انسان کے لیے جو بوڑھا ہے، اس کے بچے بھی کمزور ہے، خود بھی تجارت اور کاروبار نہیں کر سکتا، اس کا دار و مدار سارا باغ پر ہے، اور وہ باغ پر آگ آ جائے، ایک زبردست بگولا آ جائے اور بگولے میں آگ ہو، اور وہ آگ جو ہے اس باغ کو بالکل جلا دے فاحترقت، وہ جل جائے سارا باغ، تو اس انسان کا کیا حال ہوگا؟ آیا یہ انسان یہ چاہے گا؟ یہ بوڑھا انسان یہ چاہے گا کہ میرا باغ جل جائے؟ نہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس طرح یہ زبردست قسم کا جو باغ ہے، جو ساری ضروریات اس باغ سے وہ پورا کرتا ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی ضائع ہو جائے، اس پر بگولا آ جائے اور آگ کی وجہ سے سارا باغ جل جائے، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا۔ تو اللہ جل شانہ مثال فرماتے ہیں کہ مسلمان آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ آپ خیرات بھی دیں، دکھلاوا بھی کریں، احسان بھی جتلائیں اور تکلیف بھی دیں؟ تو آپ کا تکلیف دینا سائل کو، احسان جتلانا، دکھلاوا کرنا، یہ بگولے کی طرح ہے، جس طرح وہ بگولا جس میں آگ ہو باغ کو نیست و نابود کرتا ہے، روز قیامت آپ کے خیرات کو بھی یہ نیست و نابود کرے گا، آپ کا دکھلاوا، آپ کا احسان جتلانا اور آپ کا تکلیف دینا سائل کو، تو یہ جس طرح آگ اس باغ کو جلا دیتا ہے، اسی طرح آپ کا یہ ریا، دکھلاوا، احسان جتلانا، اس طرح تکلیف دینا آپ کے خیرات اور زکوٰۃ کو جلا دے گا۔ تو ہے مسلمانوں، اگر آپ خیرات دیتے ہیں اللہ جل شانہ کی راہ میں، تو احسان مت جتلائیں، ایذا نہ دے کسی کو، اور اس طرح دکھلاوا مت کریں۔ تو لفظی ترجمہ دوبارہ سنیں۔ آیا چاہے گا احدکم، آپ میں سے ایک فرد، ان تکونا کہ ہو اس کے لیے، ان تکون لہو کہ ہو اس کے لیے، جنتن ایک باغ، من نخیل کھجور کا، و اعناب ہور اس طرح، اعناب یعنی انگوروں کا، تجری بہتی ہو، من تحتہا ان باغوں کے نیچے، الانہار نہریں بہتی ہوں، لہو اور اس انسان کے لیے، فیہا اس باغ میں، من کل الثمرات ہر قسم کے میوہ جات میں سے ہو، من کل الثمرات ہر قسم کا میوہ جات ہو، فیہا ان باغ میں، لہو اس انسان کے لیے، وَأَصَابَهُ اور پہنچ جائے اس انسان کو، الکبر بڑھاپا خود بوڑھا ہو جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور اس کے لیے اولاد ہو، ضعفاء کمزور اولاد ہو اس کے لیے، فَأَصَابَهَا آیا وہ چاہے گا، فَأَصَابَهَا پس وہ پہنچ جائے، ان باغوں کو، اعصار بگولا، فیہی اس بگولے میں، نارن آگ ہو، فاحترقت اور ان باغوں کو یا اس بڑے باغ کو، فاحترقت جلا دے یا فاحترقت جل جائیں یہ باغ۔ تو آیا ایک فرد یہ چاہے گا کہ زبردست باغ ہو، بوڑھا بھی ہو، اس کے کمزور بچے بھی ہوں، اور باغ پر جو ہے آگ کا بگولا آ جائے اور اس باغ کو جلا دے؟ یقیناً کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا۔ تو ہے مسلمان، آپ کیوں یہ کرتے ہو کہ صدقات دیتے ہو، زکوٰۃ اور خیرات دیتے ہو اللہ جل شانہ کی راہ میں، اور اس پر کیا احسان جتلاتے ہو، سائل کو تکلیف دیتے ہو یا ریا کرتے ہو؟ تو یہ ریا کی مثال، یہ تکلیف دینے کی مثال، یہ احسان جتلانے کی مثال، یہ آگ کے بگولے جیسی ہے، روز قیامت آپ کے صدقات کو جلا دے گا۔ پھر فرماتے ہیں کذالک، جس طرح اللہ جل شانہ یہ مثال فرماتے ہیں نا، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان فرماتے ہیں اللہ جل شانہ، لکم آپ کے لیے، الآیات نشانیاں یا